ناول بھول ہوئی ہم سے بائی نیلم ریاست، یہ اس کی چوتھی اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ مما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری جان ڈرائیور سے پوچھو۔ جس طرح سر عام تو مجھے اپنی جان نہ کہو، گاڑی چلا رہا ہوں وہ بھی بچوں کے ساتھ، پہلے ہی خاصا نروس ہو رہا ہوں۔ خوش فہمی کی بھی حد ہے، میں سلیمان کو کہہ رہی تھی اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تجدید وفا کرنے۔ ہیں کیا مطلب؟ نیا نکاح کرنے۔ وہ کیوں؟ میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ پہلے نکاح کو ویسے بھی عرصہ گزر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ایک مسجد میں پہنچے جہاں چاروں نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام مسجد، جنہوں نے ان کا پہلا نکاح پڑھوایا تھا، انہوں نے ہی دونوں کا دوسرا نکاح پڑھوایا۔ گواہان میں ان کے بچے اور 4 بزرگ شامل تھے۔ سلامہ، بچوں کو سلانے کے بعد وہ کچن میں آئی۔ جی باجی، صاحب کے لیے بادام بھگو دیے؟ نہیں باجی، ابھی برتن دھونے کے بعد فوراً بھگو دوں گی۔ میری پیاری سلامہ، تم حسب عادت بھول جاؤ گی اور صرف وہ غصہ کرے گا۔ باجی، پاجی کہتے ہیں ایک دن ناغہ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ سلامہ نے داؤد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جس پہ وہ مسکراتے ہوئے خود ہی کیبنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ تمہارا دل رکھنے کو کہتا ہے، ویسے اس کو بچپن سے عادت ہے، ناشتے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے شردائی پینا لازمی ہے۔ اس دوران اس نے مٹی کے پیالے میں بادام نکال کر ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ آپ رہنے دیں، میں کر دیتی ہوں، آپ نے کھانے پر جانا ہے، جا کر تیار ہو جائیں۔ تیار ہونے ہی جا رہی تھی، تم برتن دھو کر بچوں کے ساتھ ہی سو جانا، ہم لوگ جلد ہی آ جائیں گے، پھر اپنے کمرے میں چلی جانا۔ جی باجی، بے فکر ہو کر جائیں۔ وہ سر ہلا کر جواب دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ نارنجی رنگ کا سوٹ منتخب کرنے کے بعد ہلکا سا میک اپ کیا، بال بنائے، لباس تبدیل کیا، اب بس جوتے پہننے تھے۔ گھڑی پہ نظر ڈالی، 8:45 ہو رہے تھے۔ بڑبڑاتے ہوئے بولی، راستے ہی میں ہوگا، اتنی دیر اپنی ای میل دیکھ لیتی ہوں۔ صوفے پہ بیٹھ کر اپنی لیپ ٹاپ گود میں رکھا۔ لاگ ان کرنے کے بعد جو پیج آگے کھلا ملا وہ داؤد کے فیس بک پہ کسی کا میسج تھا۔ کل رات داؤد اس کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا اور ارادتاً نہیں پڑھ رہی تھی، مگر نظریں داؤد اور بنیش کی گفتگو پر دوڑ رہی تھی۔ تمہیں دیکھے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا ہے۔ میں پاکستان آتے ہوئے پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ تم سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ مسڈ یو ٹو۔ کیا خیال ہے ڈنر پر ملا جائے؟ کیوں نہیں، اپنا نمبر دو، میں کال کروں گا۔ آگے ایک فون نمبر تھا، اس کے بعد داؤد کی جانب سے کوئی جواب نہیں گیا تھا۔ صفا نے ٹیب بند کر دیا۔ 1 سال میں پہلا موقع تھا جب اس نے اس کی ذاتی پیغامات پڑھے۔ اگلے ہی 1 گھنٹے میں وہ اپنی ای میلز چیک کرنے کے بعد فیکٹری کے ویب سائٹ پہ موجود لوگوں کی رائے والا حصہ پڑھنے کے بعد ایک عدد اسکیچ بھی بنا چکی تھی، مگر داؤد کی آمد کے آثار دور دور تک نظر نہ آئے۔ اس دفعہ کلاک پہ نظر پڑی تو حیرت ہوئی، وہ اتنا وقت وہ لیپ ٹاپ پہ لگی رہی۔ 11:30۔ اب اس کے منہ کا ذائقہ بدل چکا تھا۔ اگر وہ ابھی گھر آتا پھر بھی صفا ڈنر پہ جانے کا ارادہ بدل چکی تھی۔ لباس بدل کر بیڈ میں لیٹنے سے پہلے اپنے اور بچوں کے کمرے کا درمیانی دروازہ کھول کر سرگوشی میں سلامہ سے مخاطب ہوئی۔ سلامہ، جی باجی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ باجی باہر نہیں جانا؟ نہیں، آج نہیں جا رہی۔ اچھا باجی۔ سلامہ کے جانے کے بعد اس نے کمرہ اندر سے بند کیا، درمیانی دروازہ کھلا چھوڑ کر اپنے بیڈ پہ نیم دراز ہو کر پھر سے اسکیچ بک پکڑ لی۔ 10 ڈیزائن بنانے کے بعد نیند کی وادیوں میں کب اتری اس کو پتہ نہیں چلا۔ دروازہ زور سے بجایا جا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، جلدی میں بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولا۔ سامنے داؤد ماتھے پہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی بولا، یار چابی کیوں دروازے میں رکھی ہوئی تھی؟ اور جب ہال کا دروازہ لاک تھا تو اس کو لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صفا نے وقت دیکھا، صبح کے 2:45۔ آنکھیں پھیل گئی، وہ کبھی بھی اتنا لیٹ نہیں ہوا تھا۔ رات والی چیٹ دماغ کے اسکرین پہ روشن ہوئی۔ شیطان نے پوری طرح حملہ کیا۔ تو کیا یہ ساری رات اپنی سابقہ معشوقہ کے ساتھ گزار کر آ رہا ہے؟ اتنی سوچ دماغ میں آنے کی دیر تھی، صفا کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا۔ اس کے اندازے میں جواب دیتے ہوئے بولی، گھر میں ایک یہی کمرہ تو نہیں تھا؟ کیا ضرورت تھی دروازہ بجا بجا کر میری اور بچوں کی نیند خراب کرنے کی؟ کسی بھی کمرے میں سو جاتے۔ بہت معذرت بیگم صاحبہ، آپ کے آرام میں خلل ڈالنے پر، مگر اب تو جاگ گئی ہیں، ذرا کپڑے نکال دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ جس کے زلفوں میں انگلیاں پھیرتے رات گزری ہے اس کو ہی ساتھ لے آتے نا،
آ کر وہ تمہارے کپڑے نکالتی، کھانا دیتی، تمہاری ٹانگیں دباتی، مجھے کیا اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے؟ وہ ہنسا۔ ہیں کیا بول رہی ہو؟ صفا کو اس کے دانت دیکھ کر آگ ہی لگ گئی۔ میں نے تم پہ اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تم کل بھی ایک کھلاڑی تھے، آج بھی کھلاڑی ہو۔ میں ہی صدا کی پاگل تھی جو سب کے سامنے کیے جانے والے اس فلمی انداز پر مر گئی۔ تم جھوٹے ہو اور ڈائلاگ بازی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، اور مجھ سے بڑا بیوقوف پیدا ہی نہیں ہوا۔ تم واقعی میں اس وقت پاگل لگ رہی ہو، تو کیوں اپنا قیمتی وقت اس پاگل کے منہ لگ کر ضائع کر رہے ہو؟ جاؤ۔ کہاں جاؤں؟ انہی ماؤں کے پاس جن کو مس کرتے ہو۔ کس کو مس کرتا ہوں؟ مجھے کیا پتا، کوئی ایک ہو تو نام بھی یاد رہے۔ صفا نکلو یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پٹنے والی باتیں کر رہی ہو، اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں کوئی چیز اٹھا کر تمہارے سر پہ دے ماروں گی۔ ہائے اللہ جی، مجھے محبت ہوئی تو کس سے؟ ایک دھوکے باز ٹھرکی انسان سے۔ پتہ ہے کیا، میں جا رہا ہوں، تم اپنے حواس میں نہیں ہو۔ بھاگ جاؤ جیسے پہلے بھاگ گئے تھے بھگوڑے انسان۔ داؤد نے غصے سے اس کو دیکھا اور خاموشی سے بچوں کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اب صفا کو اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس طرح کمرے سے گیا کیوں ہے، بھلا یہیں سوتا۔ پیر پٹکتی خود بھی کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ آدھا گھنٹہ کروٹیں بدل بدل کر بڑی کوشش کر لی مگر نیند نہیں آئی۔ جب پوری کوشش کرنے پر بھی فائدہ نظر نہ آیا تو کچن میں جا کر کافی کا کپ بنایا۔ آتے ہوئے کمرے سے لیپ ٹاپ اٹھانے گئی تو درمیانی دروازے کے قریب کان لگا کر سنا۔ داؤد کے خراٹے سن کر آنکھیں بھر آئی۔ میرے بغیر کیسے مزے سے سو رہا ہے کمینہ۔ اگلے چند گھنٹے نیٹ فلکس پہ گزرے۔ داؤد سے محبت کرنے سے بہتر تھا میں ایڈورڈ سے محبت کرتی۔ خیر وہ تو ابھی بھی کرتی ہوں، پر وہ بھی تو بہت خوبصورت مرد صحیح، مگر داؤد جیسا تو نہیں ہے نا۔ پورے 8 بجے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گئی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان وہ سو رہا تھا اور سلمان کے پیر باپ کے سر پہ رکھے ہوئے تھے، عفان کا سر اس کے پیٹ پہ تھا۔ داؤد پھر بھی گہری نیند میں تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے سلمان کو جگا کر بیڈ سے اتارا، پھر اسی طرح عفان کو۔ دونوں باہر لا کر منہ دھلائے، تیار کیا، ناشتہ کروایا اور خود ہی نرسری چھوڑنے گئی۔ واپس آئی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو صفا؟ کاش میں تمہاری ماں کو بتا سکوں کتنے برے ہو۔ پھپھو میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں۔ داؤد رات کس وقت پہنچا؟ پتہ نہیں پھپھو، میں تو سو رہی تھی۔ وہ خود بھی حیران ہوئی، کس قدر آسانی سے جھوٹ بول گئی تھی۔ 2 بجے تو یہ لوگ ہسپتال سے گھر پہنچے تھے، پھر وہ باپ کے پاس بیٹھا رہا تھا، کہیں 3 بجے گھر کے لیے نکلا تھا۔ میں نے تو کہا بھی تھا پتر ادھر ہی سو جاؤ، صبح چلے جانا، پر کہنے لگا گھر پہ تم لوگ اکیلے ہو، اس لیے اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ اور صفا، میں نے معذرت کرنے کے لیے فون کیا تھا بیٹی۔ داؤد نے بتایا تھا تم لوگوں کا ڈنر پہ جانے کا پروگرام تھا، پر شام 7 بجے تمہارے انکل کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، میں نے داؤد کو فون کیا اور وہ آ کر ان کو چٹھے کے ہسپتال لے گیا تھا، مجھے بھی ساتھ جانے نہیں دیا۔ میری تو ساری رات جائے نماز پہ گزری۔ شرمندگی کے مارے صفا کی آواز نکلنا مشکل ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ہوا کیا تھا؟ بیٹی تمہیں بتاتی، تم نے بھی ساری رات پریشان رہنا تھا۔ وہ تو میں ویسے بھی رہی تھی، مگر کہا نہیں، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ ہمیں تو ایسا ہی لگا شاید دل کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے دل پر درد تھا، اسی لیے چٹھا ہسپتال لے کر گئے، پر دل کو کچھ نہیں تھا، بلڈ پریشر کی وجہ سے دل پہ اثر آ رہا تھا۔ انہوں نے ٹیکے بوتلیں لگا کر تمہارے انکل کو سیٹ کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں بھی آ جاتی۔ اور پپو، میرے سے ایک غلطی ہو گئی۔ شرمندگی اور دکھ سے آنسو آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ رات میں نے داؤد سے لڑائی کی تھی، مجھے لگا وہ اپنی کسی جاننے والی کے ساتھ تھا۔ تمہیں لگا نہیں، تمہیں یقین تھا؟ پیچھے سے ایک دم داؤد کی آواز سن کر وہ زور سے اچھلی تھی۔ اس نے صفا کو گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ کے فون پکڑا۔ سلام اماں، صاحب بہادر کیسے ہیں؟ دوسری جانب سے ملنے والا جواب سنتے ہوئے ہوں ہاں کرتا وہ نظریں اسی پہ گاڑے ہوئے تھا جو نظر چرا رہی تھی اور وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھی۔ داؤد نے اس کے فرار کی راہ کے آگے کھڑے ہو کر رکاوٹ ڈال دی۔ صفا نے بچوں کے انداز میں ہونٹ باہر نکالے اور دونوں ہاتھوں میں کان پکڑ کر معافی مانگی۔
اماں فرائڈ چیز تو دینی ہی نہیں ہے نا؟ ماں کو جواب دینے کے ساتھ داؤد نے فون کو کان اور کندھے کے درمیان رکھ کر ہاتھ سے انگوٹھا الٹا کر کے اس کی معافی کو رد کیا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے۔ فون رکھنے کے بعد وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ادھر بیٹھ کر میری بات سنو۔ داؤد کے کہنے پہ وہ منمناتی، معافی مانگ رہی ہوں نا، پلیز معاف کر دو۔ مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، پر میرا اتنا قصور نہیں ہے۔ تمہاری فیس بک کھلی ہوئی تھی، اب بنیش کا میسج سامنے تھا، میں نے پڑھ لیا۔ اسی دن تم لیٹ آئے ہو تو خود سوچو۔ تم سے کہہ رہا ہوں نا، ادھر بیٹھ کر آرام سے میری بات سنو۔ غصے میں تم ڈرانے لگ رہے ہو، اپنا چہرہ نارمل کرو پھر بات سنوں گی۔ پوری فلمی ہو۔ اس کے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لایا، ایک طرف صفا کو بٹھایا، دوسری جانب خود جم گیا۔ جو باتیں رات کو تم نے کی ہیں ان میں سے ایک بات سیدھی دل پہ جا کر لگی ہے۔ جب تم نے یہ کہا میں نے فلمی انداز میں تمہیں منایا، مطلب کیا ہے؟ میں نے ساری دنیا کو گواہ بنا کر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور تم نے فلمی انداز کہہ کر ساری بات ہی گوا دی۔ معاف کر دو، مجھے بات مکمل کرنے دو۔ جی، مجھ پہ یقین ہے یا نہیں؟ اگر یقین نہیں ہوگا تو یہ رشتہ بے معنی ہے۔ یقین ہی ہے، بس تھوڑا جذباتی ہو گئی تھی۔ سوشل میڈیا پہ لگی ساری تصویریں تنگ کرتی ہیں؟ نہیں، تنگ نہیں کرتی، بس کبھی کبھی دماغ میں سوال آ جاتے ہیں۔ جو سوال ہے میں تمہارے سامنے موجود ہیں، پوچھو۔ ایسا کوئی خاص سوال نہیں ہے، عام ہی پوچھو۔ وہ میں سوچتی ہوں تمہاری اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ دوستی تھی، دوستی نہیں تھی۔ کیا؟ دوستی نہیں تھی، الیگ سلیگ تھی۔ پارٹیز پہ اکٹھے چلے جانا، ایک دوسرے کو گفٹ دے دینا، تعریفیں کر دینا، ڈنر کروا دیا، بس یہ سب، نہ دوستی نہ عشق و معشوقی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلو میں کوئی خوبصورت لڑکی ہو اور انسان اس سے محبت نہ ہو؟ ہائے میری بھولی بیوی، محبت نہ ہوئی لالی پاپ ہو گیا۔ خیر، مجھے صرف ایک لڑکی سے محبت ہوئی ہے، اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ کیسے مان لوں؟ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس ہوں، کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ جو جاب چھوڑ کر پاکستان میں نوکری کر رہا ہوں، جانتی ہو نا تنخواہ کا کس قدر فرق ہے، مگر میں نے ہر بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہیں رہنا ہے جہاں تم ہو۔ مجھے لگا اپنے بچوں کے لیے جاب چھوڑی تھی، بچوں کی نوکری تو نہیں لگی۔ اگر وہ میرے ساتھ امریکہ جاتے تو متاثر ہوتی۔ اتنا کافی ہے یا دو چار اور فلمی ڈائیلاگز ماروں؟ صفا کتنے دنوں سے اس کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی، اس وقت بھی بتانے کا سوچتے ہی اس کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ داؤد نے ماتھے پہ تیوری لے کر تشویش سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ تمہارے گال بلش کر رہے ہیں۔ داؤد ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ نہ صفا، کیا ہوا ہے؟ داؤد نے سختی سے پوچھا، جس پہ وہ آنسوؤں کے دوران بولی، وہ مجھے لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ اتنا رواب ڈال کر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ جتنی دیر میں تم بتاؤ گی میری بری سے بری صورت حال کا سوچ کر ویسے ہی ہارٹ فیل کروا لوں گا۔ اللہ نہ کرے۔ تو پھر جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابھی نہیں، کوئی 8 ماہ بعد ہوگا، جو بھی ہوگا۔ کیا بول رہی ہو، کیا ہوگا؟ توبہ داؤد، تم ایک آسان سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ داؤد نے سر پکڑ لیا۔ یہ اس کو کیا ہوا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا رد عمل؟ اب ایک بات سیدھے سے نہیں بتا رہی۔ سلامہ جھاڑو سمیت کمرے میں آئی، کتابیں وغیرہ اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے آرام سے بولی، پاجی کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آپ ابا بننے والے ہیں۔ بننے والا ہوں کیا مطلب؟ میں ابا ہوں؟ پھر سے بننے لگے ہیں؟ وہ اتنی زور سے چلایا سلامہ کے ہاتھ سے کشن نیچے گر گیا۔ ہائے اللہ، پاجی تیرا کٹ چھڑیا جے۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ صفا کی بچی، سامنے آؤ، اتنی خوشی کی خبر اتنے ڈرانے انداز میں تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا اور وہ باہر لان کی دیواروں کے پیچھے چھپ کر کھڑی مسکراتے ہوئے اندر سے آتی اس کی ہنسی سن رہی تھی۔ او یار، سامنے تے آؤ، چہرہ تو دیکھنے دو صفا۔ صفا نے وہیں سے سر نفی میں لایا، پھر اپنی حرکت پہ خود ہی ہنسنے لگی۔ آپ ان سے بولتی کیوں نہیں کہ یہ لوگ مجھے اندر جانے دیں؟ وہ نہ جانے کتنی دفعہ کا کہا سوال پھر سے کر رہا تھا۔ مدیحہ نے سر پیٹ لیا۔ داؤد، میرے بچے، یہ پاکستان ہے، تیرا فورن ملک نہیں جہاں ڈیلیوری کے وقت شوہر کو لیبر روم میں جانے کی اجازت ہو۔
اماں یہ آپ کے شہر میں ہی پابندی ہے، اس سے بہتر میں اس کو کراچی اسلام آباد لے جاتا تو اچھا تھا۔ یعنی حد ہے یار، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے جو ہر بچے کی پیدائش پہ ہوتا ہے۔ تیری اولاد کوئی چرچ دنیا پہ نہیں آ رہی ہے۔ اماں پلیز آپ بھی اندر جا کر ایک دفعہ اس کو دیکھ آئے نا۔ ایوب اس کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ میرے سے جوتا کھائے گا۔ حد ہو گئی ہے، بچوں کی طرح ایک ہی بات کیے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کر اس نعمانی کے لیے دعا کرے جو اندر زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ اب آپ خود ایسی باتیں کر رہی ہیں، اس کو مزید ڈرائیں۔ میں سوچ چکا ہوں، اس ڈاکٹر پہ پرچہ کرواؤں گا۔ جا میرا بیٹا، جا کر پولیس چوکی سے ہوا، کہیں بند ہی نہ ہو جائے۔ 2 گھنٹے سے وہ اس کو اندر لے کر گئے ہیں، کوئی خیر خبر کیوں نہیں دے رہے؟ اگر اس کو کچھ ہوا نا اماں، اس 2 ٹکے کے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا اور ڈاکٹر کی۔ مدیحہ نے اس کے شانے پہ زور کا تھپڑ مارا۔ ایوب اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ مدیحہ نے اپنے والد کی جانب دیکھا جن کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ خود بھی ہنس دی۔ آپ کو اس کی حرکتوں پہ ہنسی آ رہی ہے؟ بڑے ابا شفقت سے بولے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ کس بات کی خوشی ابا؟ یہی کہ ان دونوں کے حوالے سے جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کئی خطرناک موڑ لینے کے بعد بالآخر سچ ہو گیا۔ میں جب بھی صفا کو دیکھتا تھا مجھے داؤد یاد آتا تھا، اور جب داؤد سامنے ہوتا تو لگتا صفا بھی وہی ہے۔ آج دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مجھے اپنا آپ جوان و توانا لگتا ہے۔ اللہ میری بچوں کی خوشیوں کو ہر بری نظر سے بچائے۔ آمین ابا جی ثم آمین۔ تبھی دروازہ کھلا اور نرس آسمانی رنگ کے کمبل میں گل گوتنے کو لپیٹے لائی۔ مدیحہ نے بسم اللہ پڑھ کر پوتے کو گود میں لیا۔ میں صدقے، بڑے ابا دیکھیں تو آپ کا نیا پر پوتا۔ بڑے ابا نے جیب سے کئی نوٹ نکال کر نرس کے ہاتھ پر رکھے اور داؤد کو فون پہ بیل مار کر اس کو اندر بلایا۔ کیونکہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی تھی اس لیے 5 منٹ بعد وہ حواس باختہ سے اندر آیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں ادھر یہ لو، اپنے بیٹے سے ملو۔ بڑے ابا کے بازوؤں میں کمبل دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ گہری سانس بھر کر اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون کیا، ورنہ دل کئی سو کی سپیڈ سے خون کو پمپ کر رہا تھا۔ وہ بڑے ابا کے برابر بیٹھا اور بڑی نرمی سے کمبل سے چھپے وجود کو اپنی گرفت میں لیا۔ گہرے گلابی ہونٹ پاؤٹ کی صورت میں ابھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ کی مٹھیاں زور سے میچی ہوئی تھی۔ داؤد نے سر جھکا کر بیٹے کی پیشانی چومی۔ اس کو اپنا دل سینے سے بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹے بعد کہیں جا کر اس کو صفا سے ملنے کا گرین سگنل ملا۔ فیملی والے سارے 7 والے کمرے میں موجود تھے۔ سلیمان اور عفان باری باری بھائی کو گود میں اٹھانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ وہ نیم تاریک کمرے میں داخل ہوا۔ سلامہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی سلائیاں بن رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا۔ صفا آنکھیں موندے پڑی تھی، چہرے پہ روشنی سی تھی۔ داؤد نے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ صفا نے آنکھیں کھول دی۔ تم ٹھیک ہو؟ جواب میں صفا نے سر عضبات میں ہلایا، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ اس کا مطلب سمجھ کر وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، مذاق مت اڑاؤ، میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ صفا دھیمے سے ہنسی۔ اب تک 4-5 نرسیں مجھے تمہاری جانب سے ملنے والی دھمکیوں کی خبر دے چکی ہیں۔ اتنا کمزور دل کا واقعہ ہوا ہوں، مگر ابھی میٹرنیٹی وارڈ کے سارے سٹاف کو پیزا پارٹی دے کر اپنے رویے کی معافی مانگ چکا ہوں۔ ہائے صدقے جاؤں۔ صفا کے انداز پہ ہنسا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے بولا، شکریہ، تمہارا بھی شکریہ۔ مجھے تمہارے بیٹوں سے بہت محبت ہے۔ مجھے اپنے بیٹوں کے باپ سے بہت محبت ہے۔ جانتا ہوں، بلکہ اب تو سارا پاکستان جانتا ہے۔ صفا کی دلکش ہنسی کے ساتھ داؤد کی گہری مسکراہٹ شامل تھی۔ جب میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حق میں دل صاف ہوں تو اس طرح ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی بہت بڑی لگتی ہے، جیسے صفا اور داؤد کو لگ رہی تھی۔ میرا اپنا قصور ہے، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے ایک ایسے انسان کا اعتبار کیا جو اعتبار کے قابل ہی نہیں تھا، جس کا ریکارڈ میرے حق میں انتہائی خراب تھا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے ایک معافی مانگی، فقط ایک معافی، اور میں نے فٹ سے اعتبار کر کے معاف کر دیا۔ ایسا بھی کیا بھولا پن صفا، ایسا بھی کیا بھولا پن؟ مما، وہ واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑی، سامنے نظر آتے اپنے عکس کے ساتھ گفتگو کرنے میں ایسی مگن تھی کہ باہر سے پڑھنے والی بیٹے کی صدا جیسے اسے سنائی نہ دی، خود سے کہنے لگی، مطلب یار تیری کوئی عزت نفس نہیں تھی؟ ممی، فاطمہ مٹی کھا رہی ہے،
اس دفعہ سلیمان کی آواز اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں پہ ٹھنڈے پانی کے 2-4 چھینٹے مارے، نل بند کیا، تولیے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا، کیونکہ پچھلے 3 گھنٹوں کی ریاضت کے بعد آنکھوں کے گرد کی جلد اس قدر حساس ہو چکی تھی کہ کپڑا چھوتے ہی جلن ہونے لگتی۔ اس نے ٹیشو پکڑ کر آنکھوں پہ رکھا، حتیٰ کہ ٹیشو چھونے سے بھی جلن محسوس ہوئی۔ واش روم سے باہر نکلی تو سلیمان کو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے پایا، جو اس کو دیکھتے ہی تعجب سے بولا، آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس نے بات سنی انسنی کر دی اور پوچھا، فاطمہ کدھر ہے؟ سلامہ؟ جب ماں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا تو اس نے ماں کو معلومات پہنچائی، وہاں باہر گیراج میں بیٹھ کر گاڑی کے ٹائر کو صاف کر رہی ہے۔ کون؟ میری بہن، آپ کی بیٹی؟ یا اللہ، کیا بنے گا اس کا؟ مٹی کھانے کا بہانہ نہ مل جائے، یہ لڑکی موقع جانے نہیں دیتی۔ اور یہ سلامہ کدھر مری ہوئی ہے؟ سلیمان نے بتایا، باتھ روم میں۔ کیا مطلب؟ مما وہ پیشی کرنے گئی ہوئی ہیں۔ وہ ماں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر گیراج کی جانب جاتے ہوئے کسی پیشہ ور ماتحت کی طرح تفصیلات باہم پہنچاتا جا رہا تھا۔ صفا بھرائی ہوئی آواز میں بولی، یعنی ایک بات ہے کہ کسی کا اعتبار نہ کرو، مگر آج میں اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتی ہوں، مجھے چھٹی چاہیے۔ سلیمان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس لیے پوچھ بیٹھا، کس کی چھٹی؟ صفا اداسی سے بولی، ذمہ داریوں کی چھٹی۔ اس نے فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور اس کے منہ سے مٹی نکالتے ہوئے بولی، میری بیٹی تیرے شاباش ہے، اچھی صحت بنا رہی ہے، رنگ دن بدن پیلی پھٹک ہوتی جا رہی ہے۔ تبھی سلامہ نازل ہوئی، باجی میں نے آپ کو آواز دی تھی، اصل میں پیٹ خراب ہو گیا تھا اس لیے انتظار نہ کر پائی۔ یہ باتیں تو بیگ تیار کرو اور جب تک طبیعت ٹھیک نہ ہو 2-4 دن گھر رہ آؤ۔ باجی آپ غصے سے مجھے نکال رہی ہیں؟ نہیں بھائی، فوڈ پوائزن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اچھا ہے گھر جا کر 2-4 دن آرام کر لو، اسی بہانے اپنی ماں سے مل بھی آؤ۔ اچھا باجی، پر آپ کی اپنی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ایسے کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ جاؤں؟ باجی بھی گھر پہ نہیں ہے، بچوں کو اکیلے کیسے سنبھالیں گی؟ بچے اپنی دادی امی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی فکر نہ کرو، تم تیار ہو، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے۔ او باجی، میں خود ہی بس سے چلی جاؤں گی۔ ہاں، تاکہ راستے میں کہیں بے ہوش ہو کر کسی گاڑی کے نیچے مر کھپ جاؤ۔ یا اللہ معاف کرے، باجی اتنا خوفناک نقشہ کھینچ دیا، یا اللہ توبہ۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ سلامہ اپنے کوارٹر کی جانب چلی گئی۔ صفا فاطمہ کو اٹھائے بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ سلیمان، اس نے حلق کے بل چلا کر آواز دی تھی، اچھلی تب جب بالکل پاس سے ہی سلیمان کا جواب آیا۔ بچے نے کانوں میں انگلیاں دے کر کہا، جی ممی۔ صفا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی، پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، بیڈ روم میں سے میرا فون تو لے کر آؤ، بابا کو کال کرنی ہے۔ بالکل بھی نہیں، سوال جواب چھوڑ کر بس فون لے آؤ۔ جی۔ وہ مایوسی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ عفان صاحب پھلا ہوا منہ لے کر کمرے میں داخل ہوئے، ہاتھ میں بیٹ پکڑ رکھا تھا، آتے ہی حکم دیا، میرے بابا کو کال تو لگائیں۔ صفا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، کوئی بال نہیں کرواتا ہے، نہ کوئی فیلڈنگ کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تم ایک بے ایمان کھلاڑی ہو، تم چاہتے ہو کہ دن رات کوئی تمہیں گیندیں کرواتا رہے، تمہارے لیے بھاگ بھاگ کر فیلڈنگ کرتا رہے، اور کسی کے پاس ایسا حوصلہ ہے نہ وقت۔ پر جب بابا گھر پر ہوتے ہیں، وہ بھی تو میرے ساتھ کھیلتے ہی ہیں، عورتیں نازک بنتی ہیں۔ اپنے باپ کی مثال نہ دو، وہ تو پیدائشی کھلاڑی ہے، کمینہ۔ آخری لفظ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ عفان مزید کچھ کہنے لگا تھا جب وہ اپنے درد سے پھٹنے کے قریب ہوئے سر کو دوپٹے سے باندھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولی، افی جان، مما بہت تکلیف میں، ابھی جلدی سے منہ دھو کر آؤ کیونکہ ہم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ دادو کی طرف۔ عفان نے بیٹ ایک طرف پھینکا اور یاہو کا نعرہ مار کر سنک کی جانب بھاگا۔ اس دوران وہ فاطمہ کا منہ دھلا کر لباس تبدیل کر رہی تھی۔ مما فون، چاچو کا نمبر ملاؤ۔ سلیمان نے اگلے پل فون کی بک کھول کر طاہا کا نمبر ملا کر فون ماں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے سلیمان ناراضگی سے چپ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خاموشی باپ کی یاد میں ہونے والی اداسی نے نوازی ہے، مگر اس وقت اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے تھا تو اس کو کیا تسلی دیتی۔ ہیلو بھابھی۔ ہاں طاہا، السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں۔ یہ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس زکام ہو رہا ہے۔ اچھا، میرے یار کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری طرف، کیونکہ میں نے ان کو بولا ہے دادو کی طرف جا رہے ہو۔
تم پلیز ان کو لینے آ جاؤ اگر مصروف نہیں ہو۔ میں دوست کی طرف جا رہا تھا، اب اس کو کال کر کے منع کر دیتا ہوں۔ آپ تیار ہوں؟ میں آ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے نہیں جانا، بس بچوں کو آج ادھر لے جاؤ تاکہ میرے جراثیم ان کو نہ لگیں۔ آپ اکیلی رہیں گی؟ بھائی بھی ادھر نہیں ہے۔ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، نہ ہی پہلی دفعہ اکیلے ہوں گی۔ تم جلد آنا، اور تمہارا پروگرام خراب کرنے کے لیے معذرت۔ ارے کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ ابھی بس 10 منٹ تک آپ کے پاس ہوں گا۔ صفا نے کال بند کی۔ سلامہ تیار ہو کر آ گئی تھی۔ باجی ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ ہاں، میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر رہی ہوں نا، جو اتنی سوچ بچار کروں۔ فاطمہ کو فرش پہ اتارنے کے بجائے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آئی۔ بیڈ سائڈ دراز میں سے اپنا والیٹ نکال کر کھولا، اندر سے 5,000 کا نوٹ نکال کر سلامہ کو دیا۔ جاتے ہوئے شہر سے ہی دوائی لے کر جانا اور پانی وغیرہ زیادہ سے زیادہ پینا۔ اچھا باجی، چلتی ہوں۔ جاؤ، ڈرائیور کو کہنا صبح واپس آئے، رات کو نہ چل پڑے۔ جی باجی، پر میرا دل نہیں کرتا پیا جان دے۔ اچھا، اگر چھٹی دے رہی ہوں تو ایسے نخرے نہ کرو، چپ چاپ جاؤ۔ سلامہ چلی گئی۔ اس نے فاطمہ کو گود سے نہیں اتارا کیونکہ وہ 2 منٹ میں کپڑے گندے کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ماموں، آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں، بس بڑھاپا آ گیا ہے۔ جانے دے ماموں، بوڑھے ہوں گے آپ کے دشمن، آپ تو ابھی جوان جہاں ہیں۔ تم ہی ایسا کہہ سکتی ہو بیٹا، ورنہ آثار تو اس کے الٹ ہی ہیں۔ آپ کو بس تھوڑا سا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، باقی سب فٹ ہے۔ لائف سٹائل کیا خاک تبدیل کرنا ہے؟ مرغی آ رہی ہے تو 2 نمبر مانو، فائدہ چھوڑ نقصان ہی نقصان ہے۔ کل سودا لے کر آیا اور تمہاری پھپھو کل سے ملاوٹ مافیا کو گالیاں کوسنے دے رہی ہے کیونکہ سرخ مرچ، ہلدی تک میں چونے اور بھوسے کی ملاوٹ بھری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ بزر گوہر روز واک پہ جایا کرے۔ میرے گھر سے نزدیک تو چھوڑو، دور دور تک کوئی واکنگ ٹریک نہیں ہے، نہ کوئی پارک ہے۔ پارک کہیں رہ گئے ہیں، اب تو درخت بھی شہروں میں چیدہ چیدہ نظر آنے لگے ہیں۔ واک کہاں کریں پولیوشن سے بھری سڑکوں پر، جہاں لوگوں نے کچرا پھینک پھینک کر گندگی کے ڈھیر لگائے ہیں۔ اوف اللہ، ماموں آپ کتنی سچی باتیں کرتے ہیں۔ میں سچ کہوں نا صفا، تو میں اپنے ملک کے معاملے میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا ہوں۔ ہر بات تو نئے حکمراں ان پر ڈال رہے ہیں جس کو آئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور ان کو بیچارہ بولتے ہیں جو اس ملک کو بیچ کر کھا گئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے کہ ان کے آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ میری عوام ان کو کچھ نہیں کہتی۔ غلام لوگ غلام سوچ کے مالک ہیں۔ یہ ٹی وی سیشن والوں سے کوئی پوچھے ہی بھائی، تم چور لیڈروں کو 2 گھنٹے کا اسکرین ٹائم کیوں دیتے ہو؟ تم ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں لاکھوں کے برانڈ پہن کر گھومنے والے لوگ، تم لوگ آج تک ملک کا سیوریج سسٹم تک نہ بنا سکے۔ تمہاری بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لگ کر کئی بے قصور جان کی بازی ہار گئے بھائی، الف سے لے کر یا تک سیاستدان عوام سارے کا سارا کھانا خراب ہے۔ ادھر کریں فون، وہ بیچاری کیا کرے جس کو یہ سب سنا رہے ہیں۔ پھپھو ماموں سے فون لے کر خود بات کرنے لگی۔ کیسی ہو میری جان؟ ماموں کی باتوں نے تو مجھے مزید اداس کر دیا۔ ہائے پھپھو، کیا ہوگا؟ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا، چاہے جتنا مرضی امیر اور خوبصورت خزانہ ہو، بے قدر اور مفاد پرست لوگ اس کو کوڑیوں کے مول کر دیتے۔ کیا کرے بیٹی، اب تو پاکستان میں کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی۔ یہاں بیٹی نے ماں کے ساتھ مل کر باپ کا قتل کر دیا، وہاں باپ نے بیٹے کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے شور مچا کر باپ کی نیند خراب کی تھی۔ کہیں 5 سال کے بچے کو اغوا کر کے قتل کیا گیا، کہیں بوڑھی ماں کو جا کر گند کے ڈھیر پر پھینکا جا رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں کیوں باپ سے معافی مانگوں، باپ نے میرے مانگنے پر 2,000 روپیہ نہ دے کر میری تذلیل کی ہے۔ ہم لوگ اخلاقی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں مگر ہمارا معاشرہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اس میں کچھ نہ بچا ہے۔ نہ لڑکوں کو نہ لڑکیوں پہ اعتبار ہے، نہ لڑکیوں کو لڑکوں پر، دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال تو کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ عزت تو گئے وقتوں کی بات ہے، شوہر کو وہ نہیں بھاتی جو اس کے گھر میں ہے، اور اس کے علاوہ ساری دنیا کی عورتیں اس کو پرکشش لگتی ہیں، اور عورت اس چکر میں مجنوں بنی جعلی عالموں اور تعویذ گنڈے والوں کے پاس رقمیں دے دے کر اجڑ رہی ہے کہ کسی طرح مرد میرے قابو میں آ جائے، میرا بے زبان غلام بن جائے، اور مرد تو پہلے ہی خود کو عورت کا حاکم سمجھتا ہے۔ جس آخری وقت کی پیشن گوئیاں سنا کرتے تھے نا، وہ وقت ابھی چل رہا ہے، ہم اسی سے گزر رہے ہیں۔ اب ڈر یہ لگتا ہے کہ آگے آگے کیا ہوگا۔ حد تو ہم نے پار کر لی ہے، مزید کتنا گہرائی میں گرنے والے ہیں۔ مجھ سے تو یوں فون چھینا تھا جیسے میں کوئی غلط بات کر رہا تھا، اب تو ہیر پڑ رہی ہو نا۔
मामू के शिकवे पे फूफू के साथ साथ सफ़ा की भी हंसी निकल गई। उफ, आप दोनों मियाँ बीवी ने मुझे इतने मसले गिनवा दिए कि मुझे अपना मसला ही भूल गया। सदके जाऊं, तुम्हें क्या मसला दरपेश हो गया? मुझे आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देनी पड़ रही है। कैसी तकलीफ़? बच्चों को कुछ दिन के लिए आपकी तरफ भेज रही हूँ। ऐसी खूबसूरत तकलीफ़ से हम ताउम्र गुजरने के लिए तैयार हैं। बेफ़िक्र होकर भेजो, बल्कि हम लोग आकर ले जाते हैं। क्या तुम खुद नहीं आ रही हो? आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ताहा से बात हुई है, वो आ रहा है। और नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही हूँ, इसलिए घर पे रहकर आराम करना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ इधर ही आ जाओ। दाऊद भी उधर नहीं है, फिर घर पर अकेले क्या करोगी? आज नहीं फूफू, फिर किसी वक्त आ जाऊँगी, मदीहा ने तशवीश से पूछा। सफ़ा, वह एहतियात से बोली। जी फूफू। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी और दाऊद की लड़ाई तो नहीं चल रही? वो लापरवाह अंदाज अपनाते हुए बोली। अरे नहीं फूफू, अच्छा फिर बात होती है। मैं बच्चों का बैग तैयार कर लूँ, ताहा आता ही होगा। दाऊद कब वापस आ रहा है? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेरी उससे बात नहीं हुई है। सफ़ा ने फ़ोन बंद कर दिया। मदीहा पूरे यकीन के साथ शौहर को बताने लगी, इन दोनों की लड़ाई हो गई है। तुम कैसे कह सकती हो? वो किचन की जानिब जाते हुए बोली। आम तौर पर इसकी हर बात दाऊद से शुरू होकर उस पर ख़त्म होती है, मगर आज उसने दाऊद के हवाले से कोई बात नहीं की। फिर मेरे पूछने पर जिस अंदाज में दाऊद का जिक्र को टाल गई है, ये साबित करता है हो ना हो दाल में कुछ काला है। वो वापस कब आ रहा है? महीने से ऊपर हुआ है। उसको दोस्त की शादी पर लंदन से धारे हुए। अब शादी के बाद उनके हनीमून पर भी तो साथ नहीं चला गया। अल्लाह जाने ये क्या करता फिर है। भला जाना ही था तो बीवी को साथ ले जाता। अब हम क्या करें? तुम क्यों टेंशन लेती हो? दोनों समझदार हैं। अव्वल तो उम्मीद है कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी, और अगर हुई भी तो वो दोनों हल कर लेंगे। अब ज़रा चाय का कप ही पिला दो। मैं चाय बनाती हूँ, आप ज़रा अपनी बेटी को आवाज़ दें, आकर बच्चों के लिए पास्ता बना ले। तीनों ही बड़े शौक़ से खाते हैं। अगर उसको सामान चाहिए हुआ तो वो भी बाज़ार से ला दीजिएगा। ये कहो कि मैं बैठा तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ? 101 काम बता दिए। रात के 2 बजे दुबई से आने वाले जहाज़ ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड की थी। आज पूरे 1 माह और 3 दिन के बाद वह अपने मुल्क लौटा था। सरप्राइज़ देने के चक्कर में उसने ना ही माँ बाप को अपने आने की इत्तला दी थी और ना ही घर पे कॉल की थी। इमिग्रेशन से फारिग होने के बाद 10-20 मिनट सामान लेने में लग गए। जैसे ही बाहर आया, ठंडी हवा के थपेड़ों ने इस्तकबाल किया। उसने अपनी जैकेट की कॉलर ऊंची की और स्कार्फ को मज़ीद अच्छी तरह गर्दन में लपेटते हुए टैक्सी स्टैंड की तरफ आ गया। जी सर, किधर जाना है? गोजर वाला। चलते हैं, आप काउंटर से जाकर पर्ची बनवा लें। उसने कहे पर अमल किया और 10 मिनट बाद ही उसकी टैक्सी रिंग रोड की जानिब रवां दवा थी। दाऊद ने बाहर देखते हुए कहा, शायद बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा लग रहा है। जनाब, आज तो शुक्र करे बारिश है तो हम नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं, वरना अभी कल इस वक्त में मुल्तान में सवारी लेकर गया था। धुंध की वजह से हद्दे नज़र इंतहाई कम थी और अब तो फॉग के साथ साथ स्मोक भी चिमटी हुई है। दाऊद चूँकि लंबे सफ़र की वजह से थका हुआ था, हंस हंस कर खामोश हो गया। रात का वक्त होने की वजह से सफ़र तेज़ी से कटा। 1.25 घंटे का सफ़र 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया। वह सफ़ा से मिलने का सोच कर ही खुश हो रहा था। बच्चों से तो उदासी का आलम ही और था। उसके लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था कि कौन ज़्यादा याद आ रहा था, बेटे बेटी या उनकी माँ। ड्राइवर ने उसके बताए हुए पते पर गाड़ी रोकी। दाऊद ने गाड़ी से बरामद होकर तकड़ी से अंगड़ाई लेकर जोड़ों को सीधा करने की कोशिश की जो मुसलसल बैठने की वजह से अकड़ रहे थे। साथ ही चौकीदार के कमरे के बेल बजाई। ड्राइवर गाड़ी की डिक्की से उसका सामान निकाल रहा था, जिसमें 2 बड़े सूटकेस और एक हैंड कैरी शामिल था। 5 मिनट के इंतज़ार के बाद इंटरकॉम पर चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? तुम सोते हो या गली की चौकीदारी करते हो? साहब जी, अभी आया जी। चौकीदार ने गेट खोला। तब वो ड्राइवर को रकम के साथ साथ टिप देकर फारिग कर चुका था। इधर वो अंदर की जानिब बढ़ा, उधर गाड़ी वापस रवाना हो गई। उसने अपने हैंड कैरी की जेब से चाबियां निकाली और हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। ये भी उसको गनीमत महसूस हुआ जो उसकी चाबियों का सेट उसके पास ही था, वरना जिस कदर घर के अंदर खामोशी छाई हुई थी, दरवाज़ा खोलने के लिए अच्छे से दरवाज़ा बजाना पड़ता। चौकीदार ने उसके साथ मिलकर सामान हॉल में रखा और दाऊद को मुताला करने लगा। बच्चे परसों से आपके अम्मी के घर गए हुए हैं। घर पर बीबी जी अकेली हैं।
داؤد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا صفا بچوں کے ساتھ نہیں گئی؟ نہیں جی، بی بی گھر پر ہیں۔ سلامہ، اس کو بی بی نے چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ چوکی دار کے جانے کے بعد اس نے ہال کا دروازہ اندر سے لاک کیا۔ اس کے لیے صفا کا بچوں کے بغیر رہنا حیرت انگیز امر اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک دن بھی ان کے بغیر نہیں رہی تھی، اور اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا جو بچوں کو یوں خود سے دور کر کے بیٹھی ہوئی تھی؟ سلامہ کو کیوں بھیجا؟ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھلا ہوا ملا اور کمرہ خالی تھا۔ اس نے بتی جلا کر سارا جائزہ لیا، ماتھے پہ تشویش کی تیوری لیے بچوں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ اسٹور روم چیک کیا، گیسٹ روم کھول کر دیکھا، راستے میں کچن کو بھی چیک کیا۔ اب پریشانی لاحق ہونا شروع ہو رہی تھی۔ آخری کمرہ ڈرائنگ روم تھا، جس کا ہینڈل گھمایا تو وہ اندر سے لاک ملا۔ اس نے مضبوط ہاتھ سے دروازہ بجایا، دوسری جانب کوئی حرکت نہ ہوئی۔ صفا، تیسری چوتھی دفعہ دروازہ پیٹنے پر کمرے کی بتی جلی۔ داؤد نے شکر کا سانس لیا کیونکہ اب اس کا صبر جواب دینے والا تھا۔ دروازہ کھلا۔ صفا کو دیکھتے ہی داؤد کی نظریں پھیل گئی۔ بکھرے ہوئے بال، سوجھی ہوئی آنکھیں، زرد رنگت، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ صفا پہلے چند سیکنڈ اس کو دیکھتی رہی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ واقعی سامنے کھڑا ہے۔ داؤد اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹانے کی کوشش میں 2 قدم آگے آیا۔ صفا تیزی سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ منہ سے کچھ بولنے کے بجائے اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ دروازے کے قریب عفان کی کار نظر آئی۔ صفا نے کار اٹھائی اور داؤد کو دے ماری۔ واٹ دا ہیل! وہ ہکا بکا سا اپنے دفعہ میں نیچے جھکا۔ گاڑی اس کے سر کے اوپر سے اڑتی ہوئی دور فرش پہ جا گری۔ پھر تو جیسے کسی ایکشن فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ سوچے سمجھے بغیر داؤد کو نشانے میں رکھ کر مارتی گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ داؤد کے دھاڑنے پر وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولی۔ کمینے، تمہاری اتنی جرأت جو اپنا یہ بوتھا لے کر میرے سامنے آئے ہو؟ وہ ہال کے پلر کے پیچھے پناہ لیتے ہوئے تعجب سے بولا۔ 5 سال بعد اچانک میرے بوتھے سے ایسی کیا الرجی ہو گئی ہے؟ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر مجھے علم ہوتا میری چند دن کی جدائی تمہارا یہ حال کرے گی، میں جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا۔ میز پر رکھا گلدان، اس کے اندر سجے پھول، صوفے کے کشن، میز کے نیچے پڑی بچوں کی کہانیوں والی کتابیں، کونے میں پڑے باکس سے بچوں کے کھلونے، ایک ایک کر کے یہ سارا سامان داؤد کو سلامی پیش کرنے کی نیت سے پھینکا گیا۔ مگر سامنے ایک کھلاڑی تھا جس نے بڑی خوبی سے تمام نشانے خطا کیے، مگر الجھن کا شکار تھا۔ اس دفعہ سب سے بھاری چیز پر ہاتھ پڑا۔ کانچ کا ایش ٹرے پوری قوت سے ہوا میں بلند ہوتا ہوا پلر کے پیچھے داؤد کی جانب گیا تھا، اور عین اسی لمحے اس نے پلر کے پیچھے سے سر نکال کر دیکھا، لہٰذا ایش ٹرے اس کے گال پر لگ کر زمین بوس ہوا۔ ایش ٹرے کے گرنے سے درد اتنا نہیں ہوا تھا جتنا اس نے واویلا مچا دیا تھا، کیونکہ ہلکا سا مسک ہو کر گزرا تھا، سیدھا لگا نہیں تھا۔ عجیب پاگل عورت ہو، پورے مہینے بعد گھر آیا ہوں اور جان لینے کے در پہ ہوئی ہو۔ اب ادھر ہی کھڑے رہنا، تمہارے حواس میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ صورت حال کو بدلتے ہی صفا کی آنکھیں پھیل گئی، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولی، خبردار جو میرے قریب آئے۔ وہ اپنی جیکٹ اتار کر صوفے کی جانب اچھالتے ہوئے بولا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ شروعات تم نے خود کی ہے۔ صفا صوفے کے عقب میں جاتے ہوئے بولی، انسانوں کی طرح دور سے بات کرو۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جانوروں کے انداز میں بات کی ہے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اسی انداز میں جواب دوں۔ اگر تم نے ایک بھی قدم میری طرف بڑھایا تو تمہیں یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گی۔ ایک، میں 3 قدم آگے آ گیا ہوں، طلاق دے بھی دو اب۔ وہ اس کے پاس آیا، وہ صوفے کی دوسری طرف بھاگی، وہ تیز قدم اٹھاتا وہاں گیا، وہ آگے سے ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے بھاگ گئی۔ تم مجھے اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتے ہو، دنیا کے بد کردار ترین مرد۔ داؤد کے قدم رک گئے، تیوری لیے بولا، کچھ علم ہے کیا کہہ گئی ہو؟ ہاں، جو ایک وقت میں نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے اس کو بد کردار ہی کہا جاتا ہے۔ دونوں 10-11 فٹ کی دوری پر کھڑے تھے۔ سٹنگ روم کا حشر ہو چکا تھا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی میں اس کے غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، صفا تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی انڈر کنٹرول ہے، پر اگر تم میرے سامنے سے ہٹے نہیں میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ یہ باتیں تو پھر آؤ، میں بھی تو تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تم جیسے خود ہو ویسا دوسروں کو سمجھتے ہو، پھر تو یہ اصول تم پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ کیا خود بد کردار ہو کر مجھے کہہ رہی ہو؟ صفا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔
तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई उस तक आई। इस दफ़ा वो वहीं डट कर खड़ा रहा। सफ़ा करीब आई और खींचकर दाऊद के गाल पर एक सीधा थप्पड़ रसीद किया। अभी उसका हाथ भी नीचे नहीं गया होगा जब सामने से वैसा ही थप्पड़ सफ़ा के गाल पर पड़ा। दोनों बिल्कुल करीब आमने सामने से एक दूसरे की आंखों में घूरते गए। गुस्से से सांस फूल रही थी। जहाँ थप्पड़ पड़े थे वहाँ दोनों के गालों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। खासकर सफ़ा का गाल लाल टमाटर हो चुका था। वो धीरे से बोला, सॉरी। सफ़ा ने मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी। दाऊद ने हंसते हुए उसके दोनों हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर उसके गुस्से को ठंडा करना चाहा। गुस्सा जाने दो। अगली दफ़ा अगर इतने सारे दिनों के लिए कहीं जाना पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। वो अब पैरों से उसको मारने की कोशिश में हलकान हो रही थी। तुम्हारे साथ जाती है मेरी जूती। दाऊद ने उसको दीवार के करीब ले जाकर इस तरह दीवार के साथ लगाया जैसे पुलिस वाले किसी आपस से बाहर हुए इंसान को ज़बरदस्ती पकड़कर उसकी तलाशी लेते हैं। बेबी काम डाउन, फॉर गॉड सेक, आई मिस यू सो बैड। दाऊद ने यह कहते हुए सफ़ा की उस गाल पर प्यार किया जिस पे थोड़ी देर पहले थप्पड़ मारा था। जवाब में सफ़ा का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर देती। मुझे छोड़ो खबीस इंसान। 1 महीना अपनी किसी होती सोती के साथ रंगरेलियाँ मनाते रहे हो, ज़िना करते रहे हो, अब अपने नापाक हाथों से मुझे मत छुओ। दाऊद को लगा उसने गलत सुना होगा। जैसे ही उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी, सफ़ा अपने हाथ छुड़वाकर सीधी हो गई। अब बोलती बंद हो गई। तुम तो यही समझते होगे जो मर्जी करता फिरूं। कौन सा सफ़ा को पता चलेगा, मगर जिसके साथ लंदन की सर्दी इंजॉय करते रहे हो उसने ही मुझे तुम्हारी असलियत दिखाई है, जिसके लिए मैं उसकी ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगी। तुम अब मेरे सामने खड़े होकर मासूम और लाइल्म होने की भौंडी अदाकारी बंद करके चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आइंदा मेरे सामने मत आना। तुम्हारे लिए मैं मर गई, मेरे लिए तुम। वाह, बहुत अच्छी तकरीर कर रही हो। अगर तुम्हारे मिजाज पर नागवार गुजरे तो मैं अपनी असलियत और बदकिरदारी के सबूत देखना चाहूँगा। दोनों मुसलसल एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे थे। सफ़ा तंजिया हंसी। ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी लो। उसने आगे होकर ड्राइंग रूम का नींवा दरवाज़ा मुकम्मल खोला और दोनों हाथों को अदा से हिलाकर बोली, टाडा, लो देखो। वो उसी पर नज़र रखते हुए दरवाजे के पास आया। नज़र हटाकर ड्राइंग रूम के अंदर लगी 42 इंच की रोशन LCD स्क्रीन को देखा और फिर क्या था, बस देखता ही रह गया। जहाँ एक स्लाइड चल रही थी, 3-4 तस्वीरें बार बार बदल बदल कर सामने आ रही थी। सब इंतहाई नाजेबा तस्वीरें थी, मगर जिस चीज़ ने चंद पल के लिए दाऊद को साकित कर दिया वो इन तस्वीरों में मौजूद मर्द था जो नीम बरहना हालत में बेड पर सोया हुआ था और आकाश बेल की तरह एक औरत उसके जिस्म से लिपटी हुई थी। एक तस्वीर में वो काले 3-पीस सूट में मलबूस था और उसी औरत को बाहों में भरे उसके लबों पे झुका हुआ था। वो मर्द कोई और नहीं था, दाऊद खुद था। वो औरत विनीश थी जो किसी ज़माने में उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। कितनी देर तक वो बेयकीनी से खड़ा दूर से स्क्रीन को देखता रहा, फिर कमरे में दाखिल हुआ और जेबों में हाथ डालकर ऐन स्क्रीन के सामने जमकर खड़ा हो गया। सफ़ा अपने आंसू साफ करते हुए ड्राइंग रूम के उस सोफ़े पर गिरने के अंदाज में बैठी जहां दाऊद के आने से पहले कंबल लेकर लेटी हुई थी। दाऊद को बेहिस्सो हरकत खड़े 5 मिनट गुजर चुके थे जब वो बोली, सबूत देखकर बोलती बंद हो गई ना। दाऊद ने एकदम सर घुमाकर उसकी तरफ देखा जो आंसू छुपाने की नीयत से नज़र फेर गई। क्यों वो उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित करती। वो उसके पास आया और धीमे से बोला, मुझे माफ़ कर दो। सफ़ा ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो माफ़ी मांग रहा था, इसका क्या मतलब हुआ? माफ़ी तो कोई तब मांगता है ना जब अपनी गलती तस्लीम कर ले। वो जो दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी जब वो आएगा ये कहकर सफ़ा को उस अजियत से निकाल लेगा कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो उम्मीद ख़त्म हो गई। जो पिछले 2 हफ्तों से रो रो कर ऐसा लगता था कि अब आंखों का पानी ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं था। यूं भल भल कर आंसू बरसने लगे जैसे मॉनसून में बादल बरसते हों। दाऊद ने उसको यूं रोते हुए देखा तो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। सफ़ा की सिसकियों ने उसका पीछा किया। हॉल में रखा लैंडलाइन का कॉर्डलेस उठाकर UK का एक नंबर मिलाया। बेल जाती रही। जब जवाब न मिला उसने ऊंची आवाज़ में गाली देते हुए दोबारा से नंबर मिलाया। इस दफ़ा चहकती हुई आवाज़ ने जवाब दिया, हेलो, दाऊद बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास अगले 24 घंटे का वक्त है। इससे पहले मेरा फ्लैट खाली कर दो। मैं इस वक्त खुद को दुनिया का अहमक तरीन इंसान समझ रहा हूँ जिसने तुम जैसी औरत के साथ भलाई की। मैंने अगर तुम पर किसी ज़माने में इनायत की थी तो अब तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं ही दिखाऊंगा।
مجھے جو کچھ کرنا پڑا، جتنا پیسہ اڑانا پڑا، میں تمہاری نوکری ختم کرواؤں گا، ہوم آفس سے رابطہ کر کے تمہارا ویزا ختم کرواؤں گا، ڈرگس کے چکر میں جیل کروا دوں گا، جو کچھ کر سکا کروں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے میری بیوی سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید تمہاری کچھ بچت ہو جائے، ورنہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے کم از کم میں تمہیں کبھی نہیں بخشنے والا ہوں۔ تم اتنی نیچ اور گھٹیا عورت ہو، اپنے حسد میں تم میری فیملی لائف کو برباد کرنی چلی تھی، میرے گھر کا سکون تباہ کرنا چاہتی تھی۔ شکر کرو آج مجھے اور میری بیوی زندہ سلامت ہے۔ اگر وہ تمہاری اس کمینگی کے نتیجے میں جذباتی ہو کر کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیتی نا تو بنیش میں تمہیں وہاں پھینکواتا جہاں تم ساری عمر موت کی تمنا کرتی۔ میرے سامنے منتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ داؤد نے فون بند کر کے صوفے پر پھینک دیا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس کھینچ کر غصے کو کم کرنا چاہا، سر گھما کر دیکھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں مخاطب ہوا جیسے کسی چھوٹے سے بچے سے بات کی جاتی ہے، پیار سے، لاڈ سے، نرمی سے۔ ادھر آؤ۔ وہ ڈری سی، روئی سی، کنفیوز سے اس کے پاس آئی۔ داؤد نے اپنے سامنے کھڑی صفا کے چہرے کو غور سے پڑھتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ کب سے رو رہی ہو؟ نچلا ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ 2 ہفتوں سے۔ مجھے کیوں نہ بتایا؟ تم مصروف تھے۔ مصروف تھا؟ مرا تو نہیں تھا؟ صفا کی آنکھ پھر چھلکی۔ اپنی گرل فرینڈ کو صرف اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہو کہ اس نے تمہاری سچائی عیاں کر دی؟ وہ اسی نرمی سے اس کے گالوں سے پانی چنتے ہوئے بولا۔ صفا، ہمارے 4 بچے ہو گئے اور تم ابھی تک مجھے نہیں پہچانتی ہو۔ بیڈ والی تصویر میں وہ میں نہیں ہوں، میری چیسٹ پہ بال ہے جبکہ تصویر والے کا ایک بھی بال نہیں ہے۔ صفا نے چونک کر اس کو دیکھا اور ہونکو کی طرح بولی، ہیں؟ ہاں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر کو بھاگ گئی۔ داؤد سچ کہہ رہا تھا۔ صفا کی ہنسی نکل گئی، چہکتے ہوئے بولی، اوف اللہ، میں کس قدر اندھی ہوں، پہلے یہ بات نوٹ کیوں نہیں کی؟ اور یہ دیکھو اس آدمی کا پیٹ کتنا موٹا ہے، تمہارا تو پیٹ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دم دکھی نظر آنے لگی۔ داؤد جو آ کر اس کی پشت پہ کھڑا ہوا، اس کی خاموشی نوٹ کر کے پوچھنے لگا، اب کیا ہوا؟ دوسری تصویر میں تو تم ہی ہو، اس کا بوسہ لے رہے ہو۔ ہاں میں ہوں، مگر یہ تصویر ہماری شادی سے 1 سال پہلے کی ہے۔ داؤد نے اس کو باہوں میں بھرا۔ صفا نے گھوم کر اپنا چہرہ اس کی جانب کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے گئے۔ وہ بولی، مجھے لگا چونکہ اب میں پھر سے موٹی ہو رہی ہوں تو تمہاری محبت بھی ختم ہو گئی، اس لیے اپنی پرانی محبوبہ کے ساتھ وقت بتا رہے ہو۔ داؤد اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا، صفا، تمہیں تصویروں کے بجائے میرا یقین کرنا ہوگا، میں بے ایمان نہیں ہوں، اگر یہ سب کرنا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ اپنی فیملی کیوں بناتا؟ صفا مسکرائی اور داؤد کے چہرے کو دونوں جانب ہاتھ لگا کر اپنی جانب کھینچا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ تصویر میں تمہارا چہرہ دیکھتے ہی میرا دماغ آؤٹ ہو گیا، باقی کسی بات پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ داؤد کے گلے میں سے مسکراتی ہوئی گمبھیر آواز بلند ہوئی۔ وہ 2 سیکنڈ کے بریک لیتے ہوئے بولی، جاننا چاہتے ہو صفا کے لیے داؤد کیا ہے؟ داؤد بولا، آکسیجن۔ داؤد نے اس کو مزید اپنے قریب کیا۔ تم اتنا عرصہ نظر نہیں آئے، مجھے کھانا پینا سونا جاگنا سب بھول گیا۔ صفا کی باتوں کے جواب میں داؤد بولا، چلو ایک اور بیٹی کے لیے کوشش کریں۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئی۔ بیٹی ہے تو صحیح، وہی بہت ہے۔ نہیں، مجھے کم از کم ایک اور چاہیے، ایک کو بیاہ کر بہت دکھی ہو جاؤں گا، 2 ہوں گی تو ایک چلی جایا کرے گی پھر ایک آ جایا کرے گی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ صفا اس سے دور ہو کر ہنستی ہوئی بیڈ روم کے جانب جاتے ہوئے بولی، پہلے ہی فرید اور فاطمہ کے درمیان صرف 1 سال کا وقفہ ہے، اب اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھوں گا، اور اگر بیٹا ہو گیا تو پھر؟ صفا کی یوں سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، نہیں تم ہاں کہہ رہی ہو؟ صفا ہنستے ہوئے چلائی، ہرگز بھی نہیں۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، مگر اندر سے داؤد کا زندگی سے بھرپور قہقہا ابھرا تھا۔ ختم شد۔ یہ ناول ہمارا ختم ہوا اور ہم لوگ ملیں گے اب کسی نیکسٹ ناول میں، کسی بہت ہی اچھے سے ناول کے ساتھ، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔